الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. گرامی قدر حاضرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت صرف یہی نہیں، انسان اللہ کے سامنے سجدہ کرے، اپنی پیشانی کو رگڑ دے. عبادت کا معنی ہے اس کے سوا انسان کسی کو بھی واجب الاطاعت نہ سمجھے. جہاں کہیں ٹکراؤ ہو جائے، اللہ کے حکم کو ترجیح دی جائے، اللہ کی بات کو ترجیح دی جائے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا عجیب مخلوق تھی جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے پیدا ہوئی. کتنی بری عادتیں ان میں تھی، لیکن جب اللہ کا حکم آیا، جب اللہ کا آرڈر آیا، انہوں نے فوراً خیر آباد کہہ دیا. یہ شراب یہ کتنی بری عادت ہے، یہ کتنی گندی چیز ہے. جس کو شراب کی عادت لگ جاتی ہے، جس کو شراب کی لت لگ جاتی ہے، پھر اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی سگریٹ کا عادی بن جاتا ہے، تمباکو کا عادی بن جاتا ہے، پھر سگریٹ کو چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے، تمباکو کو چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے. لیکن یہ شراب کی لت ایسی ہے، جس کو لگ جائے پھر اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. شراب کی فطرت میں ہے، یہ انسان کو اپنا ایسا محتاج بنا دیتی ہے. اللہ بچائے، جب تک وہ پی نہ لے اس کو چین نہیں آتا. غالب نے کیا خوب کہا: منہ سے چھٹتی نہیں، یہ کافر لگی ہوئی ہے. 1992 میں یورپ میں لوگوں کو یہ احساس ہوا یہ شراب کتنی بڑی مضر ہے، یہ کتنی خطرناک چیز ہے، یہ لوگوں کی صحت خراب کر دیتی ہے، اس سے حادثات ہو جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. انہوں نے ایک قانون بنایا، انہوں نے ایک قانون باقاعدہ نافذ کیا: شراب بند. یعنی آج کے بعد لوگ شراب نہیں پیئیں گے. اور قانون بننے کا مطلب کیا ہے؟ پولیس اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں لوگوں کی دیکھ بھال کریں گے، لوگوں کی نگرانی کریں گے، کوئی شراب تو نہیں پیتا. جس کا نتیجہ یہی ہوا، لوگوں نے پولیس کے سامنے اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے سامنے شراب پینی چھوڑ دی. لیکن وہ گھروں میں شراب پیتے تھے، جنگل کی تنہائیوں میں شراب پیتے تھے. قانون کا ڈنڈا انسان کو مجمع میں گناہ سے روکتا ہے، مگر جنگل کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں کون اس کے اوپر پہرا دے گا، کون اس کی دیکھ بھال کرے گا؟ وہ ایک ہی چیز ہے. اگر اس بات کا احساس ہو جائے، اگر اس بات کا ادراک ہو جائے کہ مجھے اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، اپنے قول و فعل کا حساب دینا ہے، اگر یہ احساس دل میں نہیں ہے تو انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں یا جنگل کی تنہائیوں میں، گھر کی 4 دیواریوں میں وہ ان برائیوں سے بچے. اور نتیجہ یہ ہوا، جب لوگوں کا یہ احساس ختم ہوا تھا، پولیس کو اپنا قانون واپس لینا پڑا. انہوں نے کہا ہم فیل ہو گئے. اب آئے عرب کے معاشرے میں، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سارے لوگ شراب پینے پر ناز کرتے تھے، وہ فخر کرتے تھے ہم بڑے شراب پینے والے ہیں. سارے لوگ شراب پیتے تھے. واحد ایک ذات واحد، وہ ہے ذات اقدس، ذات مطہر، ذات اطہر، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی مبارک زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. باقی سارے شراب میں مبتلا تھے. غزوہ احد کے موقع پر ابھی شراب کی مکمل حرمت نہیں آئی تھی، ابھی شراب کو مکمل حرام نہیں کر دیا گیا تھا، کچھ خرابیاں بیان کی گئی تھی. قرآن میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں
یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، آپ فرما دیجئے اس میں خرابیاں، اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، فائدہ کے مقابلے میں خرابیاں زیادہ ہے اور فائدہ بہت کم ہے۔ لیکن جس وقت تو حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من الشیطان، اے اہل ایمان آج کے بعد یہ شراب، یہ جو تم جوا کھیلتے ہو اس کو حرام کر دیا گیا، یہ رجسن ہے، یہ ناپاک ہے، یہ گندی چیز ہے، فاجتنبوہ، آپ اسے اجتناب کرو، آپ اسے اعتراض کرو، آپ اسے پرہیز کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، 10 سال تک آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے سوتیلے باپ کے گھر میں، ابو طلحہ کے گھر میں مجھے ساقی بنا دیا گیا تھا، میں لوگوں کو شراب پلاتا تھا، لوگ شراب پیتے تھے، شراب کی مجلس لگی ہوئی تھی، اسی اثنا میں اعلان ہوا الا ان الخمر قد حرمت، اے لوگوں سنو آج کے بعد شراب حرام کر دی گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں اگر کسی نے شراب کا پیالہ منہ تک لیا تھا اس نے اس میں ایک گھونٹ بھی پینا گوارا نہیں کیا، لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، لوگوں نے وہ شراب کے پیالے توڑ دیے جس میں وہ کیا پیتے تھے، شراب پیتے تھے۔ 70 سالہ اس بری عادت کو خیر آباد کیا، کیوں؟ یہ اقرار کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم تیرے سوا کسی کی غلامی نہیں کرتے ہیں، ہم نفس کی غلامی نہیں کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے جذبات، خواہشات کیسی ہوں گی، لیکن جب اللہ کا حکم آیا انہوں نے اپنے جذبات کو قربان کیا، انہوں نے اپنے خواہشات کو قربان کیا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی غلامی نہیں کرتے ہیں، ہم نفس کی غلامی نہیں کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔